الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زالت به العصور أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما وبعده يوما أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے گزشتہ جمعے نئے سن ہجری کے آغاز پر کچھ باتیں اور کچھ واقعات عرض کیے جا رہے تھے کہ نئے سن ہجری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کس طرح سے ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت جو مکہ سے مدینہ کی طرف تھی اس کو کتنے سال گزر چکے، اور پھر امیر المؤمنین
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ یکم محرم الحرام ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ واقعات عرض کیے گئے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو یا عاشورے کو جو فضیلت حاصل ہے یا اس کی اہمیت ہے تو وہ واقعہ کربلا کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ماضی کی امتوں میں بھی احترام والا مہینہ تھا۔ اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، اس مہینے میں آپس کی لڑائیوں کو بند کر دیا جاتا تھا، اور پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس مہینے کا جو احترام ہے وہ ماضی بعید سے چلا آتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے لخت جگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے لیے جس دن اور مہینے کا انتخاب فرمایا وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، لیکن اس کی فضیلت پہلے سے چلی آتی ہے۔ اگر ہم اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، قربانیوں سے عبارت ہے، اور آج اگر یہ اسلام صحیح شکل میں محفوظ حالت میں ہم تک اگر پہنچا ہے تو یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور وہ تمام قربانیاں جو اس دین کے لیے، اس اسلام کی سربلندی کے لیے دی گئیں، وہ ہم سب کے لیے ایک ایسا باب ہے، ایک ایسا روشن باب ہے کہ جس کے ذریعے سے آج بھی انسان جب ان واقعات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، تو ایک ہمت کا خزانہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے بڑوں نے اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، تو پھر ہمیں اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے کتنا قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ان واقعات اور حالات سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ اسلام نے خوشی اور غمی ہر موقع کے احکام کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی انسان کو خوشی ملتی ہے تو اسے اس خوشی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی رنج اور غم کا، صدمے کا واقعہ پیش آتا ہے اسے رنج اور صدمے کے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ایک ایمان والے انسان کی زندگی کا تقاضا یہ ہے، اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اپنے اسلام کے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے اور ان تقاضوں کے تابع ہو کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر انسان کو کوئی خوشی میسر آتی ہے تو اسے خوشی کے موقع پر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جانا چاہیے، اپنے مالک اور خالق کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ کی نعمت کی دل سے قدردانی کرنی چاہیے، اللہ کی نعمت کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی رنج کا واقعہ پیش آتا ہے، اس رنج کے واقعہ پر، اس دکھ اور تکلیف پر انسان کو صبر کرنا چاہیے، انسان کو جزا فضا نہیں کرنی چاہیے، آہ و بکا نہیں کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے کسی کے انتقال پر اگر سوگ رکھا ہے وہ 3 دن کا رکھا ہے کہ کسی کے انتقال پر 3 دن تک آدمی سوگ منائے اور پھر اس کے بعد اپنے کاروبار زندگی کے اندر مشغول ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سالگرہ اور برسی کے تصور کی نفی کرتا ہے، کیونکہ اگر سالگرہ اور برسی منائی جانے لگی
تو ساری زندگی کا جو کاروبار زندگی ہے، دنیا کا کاروبار زندگی ہے، وہ تو معطل ہو کے رہ جائے گا، کہ روز کسی کا یوم ولادت بھی ہے، روز کسی کا یوم وفات بھی ہے۔ تو پھر انسان سارے کاموں کو چھوڑ کر کسی کا یوم ولادت منا رہا ہوگا، سالگرہ منا رہا ہوگا، اور کسی کا یوم وفات منا رہا ہوگا، تو ساری دنیا کا نظام چل نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام نے اس تصور کی بھی نفی کی ہے۔ رہا یہ بات کہ اپنے پیاروں سے محبت ہوتی ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کا حق ادا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اپنے ان پیاروں کو ہمیشہ یاد رکھو، ان کی قربانیوں کو یاد رکھو، ان کی قربانیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلو کہ جس دین کے لیے انہوں نے عزیمت کو اختیار کیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کم از کم تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اس دین پر چلنے کے لیے اگر جانوں کے نذرانے پیش نہیں کر سکتے تو اپنی خواہشات کو تو قربان کر سکتے ہو، اسے اپنا مشعل راہ بناؤ، اور پھر ان کے حق کو ادا کرنے کے لیے ان کے لیے ہمیشہ درجات کی بلندی کی دعا کرو، اور ہمیشہ ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرو، اور قربان جائیے شریعت مطہرہ کے کہ شریعت مطہرہ نے ایصال ثواب کو اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی وقت کی، کسی دن کی، کسی سال اور مہینے کی قید نہیں لگائی کہ آئندہ سال اگر وہ دن آئے گا تو جب ایصال ثواب کرنا، نہیں، شریعت نے ایسی کوئی قید بھی نہیں لگائی، جب چاہے جس وقت چاہے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو، جانی ایصال ثواب بھی کر سکتے ہو اور مالی ایصال ثواب بھی کر سکتے ہو۔ شریعت نے اتنی آسانی عطا فرما دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ قربانی ہے، اور اصل چیز اس مشن کو سامنے رکھنا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ان ایام کے اندر جب یہ ایام آتے ہیں تو واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے، اور اس واقعہ کو اس طرح سے حقائق سے ہٹ کر بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں بہت سے صحابہ کی تنقیص ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ کے لیے فرمایا الصحابہ کلہم عدول، کہ میرے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، عدل والے ہیں، اور ہم کسی بھی صحابی کے بارے میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ صحابہ میں سے کوئی حق سے ہٹا ہوا تھا یا صحابہ میں سے کوئی گمراہ تھا، یہ عقیدہ ہم نہیں رکھ سکتے، ورنہ ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ سب کے سب عادل ہیں، اور آپ نے یہاں تک فرمایا کہ تم جس کا بھی اتباع کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں کلام کرنے سے منع کر دیا کہ ان دو چیزوں کے اندر تم کلام نہ کرو، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں۔ ایک تو فرمایا کہ مسئلہ تقدیر کے اندر کلام نہ کرو کہ یہ مسئلہ ماننے کا ہے، یہ جاننے کا نہیں ہے۔ تقدیر پر ایمان لاؤ، تقدیر کے خیر پر بھی ایمان لاؤ اور تقدیر کے شر پر بھی ایمان لاؤ کہ یہ مسئلہ جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا ہے۔ اور دوسرے فرمایا مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا کہ صحابہ کے درمیان جو آپس میں اختلافات ہوئے اور بعض اوقات نوبت یہاں تک آئی کہ آپس میں جنگیں ہوئیں، لیکن مشاجرات صحابہ میں کلام کرنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ وہ سب کے سب عادل تھے، سب کے سب حق پر تھے، رائے کا اختلاف تھا لیکن وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ میدان کارزار ہے، ایک طرف حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ ہے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، رائے کا اختلاف ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپس میں محبت بھی ایسی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب کھانے کا وقت آتا ہے تو ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اور یہاں تک واقعات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے بوٹی اٹھا کر
حضرت امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں رکھتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ لقمہ اٹھا کر حضرت علی کے منہ میں رکھتے ہیں. آپس میں محبت بھی اتنی ہے کہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. تو آج کس کا منہ ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرے؟ ایسا اخلاص کون لا سکتا ہے؟ کہاں سے لا سکتا ہے؟ اور امت کے اندر یہ جو تفرقہ پیدا ہوا، عبداللہ ابن سبا، یہ سبائی فرقہ جب پیدا ہوا، اس سبائی فرقے نے جب جنم لیا، اور یہی وہ سبائی فرقہ تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفے بلایا اور کوفے بلا کر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر اپنی بیعت سے پھر گئے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. اس کے پیچھے یہی سبائی سازش تھی، یہی سبائی فرقہ تھا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خلافت کے لیے نامزد کیا امام حسن رضی اللہ عنہ کو، لیکن ایک بات یہ فرمایا کہ دیکھو میرے بعد اگر معاویہ سے صلح کرنے کا موقع آئے تو امیر معاویہ سے صلح کر لینا، تم امیر معاویہ کو ضائع نہ کرنا اور ان کی خلافت کو قبول کرنے میں عار محسوس نہ کرنا. اگر تم نے ان کو ضائع کر دیا تو امت کے اندر بہت بڑا تفرقہ پیدا ہوگا، اور وہ تفرقہ ایسا ہوگا کہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی فرمائی تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ میرا یہ جو بیٹا ہے، اپنا بیٹا فرمایا کہ یہ امت کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا ذریعہ بنے گا. تو یہ پیشن گوئی بھی موجود تھی، اور ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت بھی موجود تھی کہ تم صلح کرنے میں عار محسوس نہ کرنا. یہی وجہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد اور آپ کی تجہیز و تدفین کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے جو حضرت علی کا قاتل تھا ابن ملجم، اس کو ٹھکانے لگایا، اور اس کے بعد خلافت کی بیعت لی. خلافت کی بیعت لینے کے بعد پھر ایک معرکہ گرم ہو گیا کہ ادھر سے کوفہ سے 40,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو رہے ہیں امام حسن رضی اللہ عنہ، اور ادھر دمشق سے روانہ ہوتے ہیں بڑا لشکر لے کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. مدائن کا مقام آتا ہے، وہاں پر یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، لیکن ابھی کوئی معرکے کی نوبت نہیں آتی، کسی لڑائی کی نوبت نہیں آتی کہ ایک واقعہ، ایک بات کوئی افواہ پھیلا دیتا ہے، کوئی غلط بات کو مشہور کر دیتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کا جو ایک ہراول دستہ جو آگے آگے جا رہا تھا، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ اس کو شکست ہو گئی. اور جب یہ خبر پیچھے آئی تو وہی بات کہ وہ جو سبائی فرقہ تھا اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا، یہاں تک کہ امام حسن رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا، آپ کے کپڑے تک پھاڑ دیے گئے. امام حسن رضی اللہ عنہ نے کسرا کے محل میں جو مدائن میں تھا وہاں پر پناہ لی، اور پھر وہاں سے حضرت امیر معاویہ کے پاس صلح کا پیغام بھیجا. حضرت امیر معاویہ نے اس صلح کے پیغام کو قبول کر لیا، اور ایک سادہ کاغذ پر دستخط کر کے اپنی مہر لگا کر امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. کہا کہ شرائط آپ اس پر لکھ لیجئے، اور جو شرائط آپ لکھیں گے وہ ہمیں قبول ہے، منظور ہے. اور جب وہ شرائط لکھ کر بھیجی گئی تو من و عن اسے قبول کر لیا گیا. اور اس کے بعد امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک بات فرمایا کہ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو وہ خلافت انہیں مل گئی، کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اور اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے یہ خلافت ان کے سپرد کر دی، اب بھی کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے. لیکن امت کو بہت بڑے تفرقے سے بچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی. لیکن اس وقت کیفیت یہ تھی کہ وہی سبائی فرقہ جو امت میں تفرقہ ڈالنا چاہتا تھا، انہوں نے بہت برے برے القاب سے پکارا
امام حسن رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ یہاں تک کہ آر المومنین کہا اور مذل المومنین کہا کہ مومنین کے لیے باعث آر ہیں اور مومنین کے لیے ذلت کا سبب ہیں، اتنے برے القاب سے ان کو پکارا اور کہا کہ انہوں نے تو ہماری ناک کٹوا دی۔ اور یہ واقعہ سن 41 ہجری کا واقعہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے سن 41 ہجری میں صلح کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے، اور پھر امت کے اندر 20 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ جو امن کا زمانہ تھا، سلامتی کا زمانہ تھا اور فتوحات کا زمانہ تھا، کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کی جو فتوحات تھی وہ دنیا کے دور دراز علاقوں کے اندر پھیلی، فتوحات کا زمانہ تھا۔ سن 51 ہجری میں امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے مدینہ منورہ میں کہ ان کو زہر دے دیا جاتا ہے اور اس زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہو جاتی ہے اور آج بھی بقیع میں آرام فرما ہے۔ پھر اس کے بعد یزید کی خلافت کا مرحلہ آتا ہے، ولی عہدی کا مرحلہ آتا ہے، اور اس زمانے کے اندر بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابہ میں سے ہیں، جو بیعت رضوان میں بھی شریک تھے، اور اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، ان کے قابل اعتماد لوگوں میں سے تھے۔ انہوں نے مشورہ دے دیا امیر معاویہ کو کہ پہلے 5 سال سخت جنگ و جدال کے گزرے ہیں، خانہ جنگی کے گزرے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بعد کے لیے کسی کو ولی عہد نامزد کر لیجیے، اور پھر نام بھی یزید کا پیش کر دیا کہ یزید کو ولی عہد بنا دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ولی عہد کی نامزدگی ہوئی اس منصب پر یزید کی، تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن ابو بکر اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ تو یزید کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو نظام خلافت کا نظام ہے، شورائیت کا نظام ہے، تو یہ ملوکیت کی طرف چلا جائے گا، بادشاہت کی طرف چلا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین چھوڑا ہے اس دین کا رنگ بدل جائے گا، یہ سوچ کر اس رائے سے اختلاف کیا۔ لیکن صحابہ کا زمانہ ہے، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اس میں اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں اور اس میں بیعت کرنے والے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ اور اس کے بعد جب یزید کی بیعت کا مرحلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو یہ صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ بھی وہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے، اور وہ بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر وہی ہوا کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اسلام کی سربلندی کے لیے۔ یہ خط آنا شروع ہوئے، اور وہ خط اتنی زیادہ مقدار میں تعداد میں آئے کہ جو بوریاں بھر گئے، اتنے زیادہ وہ خط تھے جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جو کوفہ کے لوگوں نے لکھے تھے۔ اب انہوں نے جانے کا ارادہ کیا کہ مجھے جانا چاہیے اور اسلام کا جو اصل مزاج ہے اس اصل مزاج کو بحال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اجتہادی رائے تھی اور رائے کا اختلاف تھا کہ بعض صحابہ منع کرتے تھے، لیکن ان کا اصرار تھا کہ ہمیں وہاں پہ جانا چاہیے اور جا کر ہمیں اسلام کے صحیح مزاج کو بحال کرنا چاہیے کہ جو خلافت کا نظام ہے، جو شورائیت کا نظام ہے۔ لیکن صحابہ نے منع کیا، کہا کہ آپ ان کوفہ کے لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا، آپ ان پر بھروسہ نہ کیجیے۔ لیکن وہی بات کہ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو مقدر ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ واقعات ہو کر رہتے ہیں، اور اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھی بھری پڑی ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ اپنے پیاروں پر جاری ہو کر رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، آپ کو پتھر لگے، آپ کی پنڈی لہو لہان ہو گئی، جوتی مبارک خون سے بھر گئی۔ اب اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الجبال کو لے کر آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے کو لاتے ہیں کہ آپ اگر حکم فرمائیں، یہ فرشتہ آپ کے تابع ہے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اس بستی کو پیس دیا جائے۔ لیکن وہی بات کہ اللہ کی مشیت تھی کہ اپنے پیارے نبی پر بھی جاری ہو کر رہی، کیا اس سے پہلے حفاظت نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، لیکن وہی بات کہ اللہ کی مشیت ہے جو اپنے پیاروں پر جاری ہو کر رہتی ہے۔ غزوہ احد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ کے چہرے پر زخم لگا، تو کیا آپ کی حفاظت فرشتوں سے نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی مشیت ہے، اپنے پیاروں پر جاری ہو کر رہتی ہے، اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے ہیں۔ تو ان حضرات نے روکا، حضرت ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روکا کہ خدارا آپ نہ جائیے، ان لوگوں نے پہلے بھی دھوکہ کیا ہے، پھر دھوکہ ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے سے بھیج دیا کہ تم وہاں جا کر وہاں کے حالات کی مجھے اطلاع کرو کہ وہاں پہ حالات کس قسم کے ہیں۔ اور مسلم بن عقیل بیٹے ہیں عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے، حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل ابن ابی طالب۔ انہوں نے وہاں جا کر اطلاع کی کہ ہاں حالات اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ جب انہوں نے روانہ ہونے کا ارادہ کیا، پھر منع کیا گیا، اور پھر یہاں تک کہا گیا کہ دیکھیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو خدا را اپنے اہل خانہ کو، اہل بیت کو، بچوں کو، خواتین کو آپ لے کے نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ہوا کہ ان کے گھر والوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذبح کر دیا گیا، کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر والوں کے سامنے آپ کو بھی ذبح کر دیا جائے۔ لیکن وہی بات کہ وہ کوہ استقلال تھے، ایک عظیمت کا کوہ گراں تھے، استقامت کا ایک پہاڑ تھے، وہ روانہ ہو گئے امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اور جب یہ قافلہ راستے میں پہنچا، ابھی منزل پر نہیں پہنچا تھا کہ اطلاع ملی جس چیز کا خطرہ تھا، جس بات سے منع کیا جا رہا تھا کہ کوفہ والوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ اطلاع ملی، اب امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بات سے سوچنا شروع کیا کہ اب ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے کہ ان لوگوں نے پھر دھوکہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے، ان کے خاندان کے لوگ تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کی قتل کا بدلہ، شہادت کا بدلہ ہم ضرور لیں گے اور ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ وفا کی اور پھر ان کے ساتھ آگے روانہ ہوئے، اور یہاں تک کہ یہ قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد اس علاقے کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد تھا، وہ 1000 کا لشکر لے کر وہ مقابلے کے لیے آ گیا، اور دوسرا لشکر عمر ابن سعد، یہ بیٹے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے، اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں اور جو فاتح ایران ہیں، کہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران کو، فارس کو فتح کیا تھا، ان کے بیٹے عمر ابن سعد، یہ بھی 4000 کی فوج لے کر آ گئے۔ لیکن مذاکرات شروع ہوئے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ نوبت جو ہے وہ لڑائی تک آئے، اس لیے 2 تجویزیں رکھی گئی۔ ایک تجویز تو یہ رکھی گئی، کہا کہ آپ مکہ اور مدینہ تو واپس نہیں جا سکتے اور کسی اسلامی سلطنت کی طرف بھی نہیں جا سکتے، بس ایک ہی راستہ ہے کہ آپ دمشق کی طرف چلے جائیں، اور دمشق میں اس وقت خلافت قائم تھی اور یزید کی حکومت تھی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سے انکار کیا اور وہاں جانے پر آمادہ نہ ہوئے۔ پھر لمبی تفصیل ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں
کہ ایک طویل مذاکرات کا دور ہوا، اور اس دوران امام حسین رضی اللہ تعالی نے خطبات دیے، اور بہت عجیب و غریب و خطبات ہیں جس میں کوفہ کے لوگوں کو خطاب کیا، ان کے خطوط نکال نکال کر دکھائے، فلاں 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 تم نے یہ خط بھیجا تھا، تم نے یہ خط بھیجا تھا، وہ خطوط نکال کے دکھائے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو ادھر خط لکھے تھے، ان سے وفاداری کا اظہار کر رہے تھے، لیکن وہاں حکومت سے وفاداری کا حلف اٹھا لیا۔ اب انہیں اپنی موت نظر آ رہی تھی کہ اگر امام حسین رضی اللہ عنہ کی صلح ہو گئی تو پھر ہم پر تو غداری کا مقدمہ بن جائے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہی وجہ ہے کہ فتنہ بڑھتا گیا، اختلاف بڑھتا گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 تجاویز پیش کی، جب دیکھا کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو 3 تجاویز پیش کی۔ ایک تو یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے مکہ مکرمہ جانے دیا جائے، ہمارا راستہ خالی چھوڑ دیا جائے تاکہ ہم یہاں سے واپس مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ اور دوسرے یہ کہ اگر مکہ نہیں جا سکتے تو کسی بھی اسلامی ملک کی سرحد کی طرف ہمیں جانے دیا جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں دمشق جانے دیا جائے، ہم دمشق جا کر یزید سے خود اپنی صلح کر لیں گے، خود معاہدہ کر لیں گے، بس ہمارا راستہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ لیکن وہی بات کہ بعض لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اب جب یہ بات آئی کہ ہمیں دمشق جانے دیا جائے، ہم جا کے خود صلح کر لیں گے، تو ابن زیاد جو تھا اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور شمر الجوشن تھا اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے تو دیں گے، لیکن ایک بات ہے، اور بات یہ ہے کہ پہلے آپ وہ یزید کی بیعت ہمارے ہاتھ پر کر لیں، پھر آپ کو جانے دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ موت تو قبول ہے لیکن یزید کی بیعت قبول نہیں ہے۔ اور بس یہاں پر پھر اختلاف ہوا، اور پھر نوبت جو ہے وہ آگے جنگ تک آ گئی، لڑائی تک نوبت آ گئی۔ پھر پانی پر قبضہ کیا گیا، پانی سے ان کو محروم کیا گیا، ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین کے صاحبزادے علی ابن حسین امام زین العابدین بچے تھے، بیمار تھے، سخت تکلیف میں تھے، خواتین ساتھ تھیں۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ اسلام کا وہ دردناک واقعہ رونما ہوا کہ آج بھی تاریخ سے اس واقعے کو جب بیان کرتی ہے تو لرزتی ہے کہ یہ دردناک واقعہ کیسا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا، کیا معاملہ پیش آیا، اور پھر کس طریقے سے اہل بیت کا قتل ہوا، کس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اپنی جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا۔ ایک دردناک المناک واقعہ ہے۔ اس کے بعد جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور پھر یہ بچا پچا چھوٹا سا ایک قافلہ بچا جس میں خواتین تھیں، بچے تھے، اور حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب تھی، پھر ان کے صبر کا، عزم اور استقلال کا، کہ اس رات کے اندر بھی جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ رات کتنی دردناک رات تھی، لیکن اس رات میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، اور ایسی صبر کا ایک ایسا نمونہ تھی کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی اللہ کی رضا کے اندر راضی تھی۔ اور جب ابن زیاد کے محل میں یہ لوگ پہنچے، پھر ابن زیاد کو کیسے انہوں نے خطاب کیا، اور جب یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا، امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر جب وہاں پہ لے جایا گیا تو وہاں پہ کوہرام برپا ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں نے ایسا کب کہا تھا، اور پھر اس بات پر اس نے افسوس بھی کیا، کاش کہ میں خود وہاں پہ جاتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اور پھر اہل بیت کے جو گھر والے، اہل بیت کے جو بچا کچا لٹا پٹا جو قافلہ تھا، پھر ان کے ساتھ بڑی عزت اور تکریم کا معاملہ کیا، اور انہیں بہت ہدایہ اور تحائف دے کر پھر انہیں مدینہ طیبہ کی طرف روانہ کیا۔ لیکن وہی بات ہے کہ ایک ایسا قضاء و قدر کا واقعہ تھا، اللہ کی مشیت کا واقعہ تھا، جو مشیت جاری ہو کر رہنی تھی، اور اللہ کی وہ مشیت جاری ہو کر رہی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے صرف یہ سبق ہے کہ
ان لوگوں نے جو اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، دین کی سربلندی کے لیے، اور ایک عظیمت کے راستے کو اختیار کیا، رخصت کے راستے کو چھوڑ دیا، تو بھائی ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کم از کم ہم اپنی خواہشات کو تو قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے سرخرو اور کامیاب ہونے کے لیے کیا ہم اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے اور ان لوگوں کے اسوہ پر عمل نہیں کر سکتے؟ یقیناً ہمیں اس اسوہ پر عمل کرنا چاہیے کہ دین کے لیے قربانی کا جو جذبہ ہے یہ ہر ایمان والے کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور یہی اس واقعہ سے سبق ملتا ہے۔ باقی میں نے تفصیل پہلے عرض کر دی کہ اسلام برسی اور سالگرہ کے تصور کی نفی کرتا ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، ایک خوشی کے موقع پر گانے باجے کی آواز اور ایک غم کے موقع پر بین کرنے کی آواز، یعنی چلا کر رونے کی آواز، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غم کے واقعہ پر اپنے چہرے کو نوچنا یا سینہ کو بھی کرنا یا زور زور سے چلانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بھائی ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں ان حضرات کی جو مشن تھا اس مشن کو ہمیں لینا چاہیے، یعنی دین کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں ہونا چاہیے۔ باقی ان ایام میں ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ یہ عاشورے کے جو ایام ہیں یہ تو ماضی کی امتوں کے اندر بھی احترام والے دن تھے، محرم کا مہینہ احترام والا مہینہ تھا۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام میں جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورے کا جو روزہ تھا وہ فرض روزے کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا، اور جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو آپ نے دیکھا کہ یہود عاشورے کے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ بھئی یہود کس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہود اس وجہ سے روزہ رکھتے ہیں کہ عاشورے کے دن 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے ظلم سے نجات دی تھی کہ بنی اسرائیل اس دریا سے پار ہوئے اور فرعون اس میں غرق ہوا، تو اس کے تشکر میں بنی اسرائیل یعنی یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی تھے اور ہم ان سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو۔ پھر جب آپ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ عاشورے کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت کرو، اور وہ مخالفت اس طرح سے کرو کہ یا ایک دن پہلے کا روزہ رکھو یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو، یعنی 10 محرم کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ شامل کرو یا 11 کا شامل کرو، 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو، اس معاملے کے اندر بھی یہود کی مخالفت کرو۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ روزہ ایک عبادت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عبادت میں یہود کی تشبہ کو پسند نہیں فرمایا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر کسی اور معاملے کے اندر یہود کی، نصارہ کی، ہنود کی تشبہ کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے؟ عبادت میں بھی تشبہ کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عاشورے کا جو روزہ ہے یہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یعنی جو عاشورے کا روزہ رکھے 1 سال گزشتہ گناہوں کی، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، اس کی معافی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور 2 کام آتے ہیں، ایک تو یہ کہ عاشورے کا روزہ رکھو، اس کے ساتھ 9 یا 11 کا شامل کر لو، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جو عاشورے کے دن اپنے اہل خانہ پر کھانے پینے میں کشادگی کرے، اپنے دسترخوان کو وسعت دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال اسے رزق کی برکت عطا فرماتے ہیں، یعنی سارا سال اس کا رزق کشادہ رہتا ہے جو عاشورے کے دن اپنے گھر کے دسترخوان کو کشادہ کرے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی کو دیگے بنا کے کوئی تقسیم کرے، کیونکہ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم
بجائے شریعت پر عمل کرنے کے اپنی طبیعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں اور ہم ایسی نام و نمود اور شہرت کو اختیار کرتے ہیں کہ جی فلاں نے اتنی دے کے چڑھا دی، فلاں نے اتنی دے کے چڑھا دی، جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر تم کسی کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہو تو اتنی خاموشی کے ساتھ کرو کہ تمہیں پتہ ہو یا اللہ کو پتہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو، اتنی خاموشی کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ صدقہ، وہ خیرات، وہ زکوٰۃ قبول ہے جو اللہ کے لیے دی جائے، خاموشی سے دی جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی کو بھی کر دیا جائے، اور اس کے لیے کسی دن کی، مہینے کی، کسی سال کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہے سارا سال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر دسترخوان کو کشادہ کرنا ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق آدمی اپنے دسترخوان کو کشادہ کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارا سال رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ بس یہی دو کرنے کے کام ہیں جو ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمانے نہ ہو رہا ہے وہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، ہم کسی کے طریقے پر نکیر نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی جو چاہے کرے، اس سے ہمیں کیا سروکار ہے؟ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور وہ نقش قدم، وہ طریقے آج موجود ہیں۔ اس لیے اللہ سے ان ایام کی برکت بھی مانگنی چاہیے، اور جو احادیث مبارکہ میں جن کاموں کے کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے ان کاموں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عاشورے کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور اس عاشورے کی برکات سے سب کو مالا مال فرمائے۔ ان ایام کے اندر جو خیر ہے اللہ وہ خیر ہم سب کو عطا فرمائے، اور جو شر ہے اللہ اس سے سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔